بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مسلمانوں کا ایک اور سالار 3000 کے لشکر کے ساتھ دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع راجہ داہر کو کر دی تھی۔ رد عمل کے طور پر راجہ داہر نے فی الفور اپنے لڑکے جے سینا کو 4000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ سوار اونٹوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے، لہٰذا راجہ داہر کا یہ 4000 کا لشکر دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ راجہ داہر کے بیٹے جے سینا سے پہلے ہی بدیل اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ چکا تھا، اور دیبل کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اسے بدیل نے بدترین شکست دے دی تھی۔ اس طرح وہ لشکر شہر میں مسحور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک 4000 کا لشکر لے کر راجہ داہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا۔ مسلمانوں اور راجہ کے لشکر کے درمیان دیبل کے نواح میں گھمسان کا رن پڑا۔ کہتے ہیں یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی۔ دونوں طرف کے لشکری بڑی بہادری اور جرأت مندی سے لڑے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی کہ بدیل کا گھوڑا راجہ داہر کے لشکر کے ہاتھوں کو دیکھ کر بھڑکا اور بھدکا۔ اس پر بدیل اپنے گھوڑوں سے گر پڑا۔ اس کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ راجہ داہر کے لشکریوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا اور اسے شہید کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس طرح دوسری بار بھی مسلمان دیبل کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جب بدیل کے دیبل کے نواح میں شہید ہونے کی خبر ملی تو اسے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس کے دکھ اور افسوس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مؤذن سے التماس کی، جب تو اذان کہے تو اذان کے بعد مجھے ہر روز بدیل کا نام یاد دلایا کرے، تاکہ میں اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ کہتے ہیں بعد میں ایک شخص جو بدیل کے ساتھ جنگ میں شامل تھا، حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کے سامنے بدین کی شجاعت و جرأت مندی کے واقعات بیان کیے۔ اس نے وہ سارے حالات حجاج بن یوسف سے کہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے حجاج سے یہ بھی کہا کہ میں اس وقت وہیں تھا جب بدیل شہید ہوا اور لشکر اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب وہ